نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج 28 رمضان المبارک ہے اور ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن حمید بن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ متى قیام الساعة؟ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى الصلاة فلما قضى صلاته قال اين السائل عن قیام الساعة؟ فقال رجل انا یا رسول اللہ فقال ما اعددت لها؟ قال یا رسول اللہ ما اعددت لها کبیر صلاة ولا صوم الا انی احب اللہ ورسولہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب وانت مع من احببت فما رأيت فرح المسلمون بعد الاسلام فرحهم بها۔ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آ کے پوچھنے لگا اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات اعرابی آ کے ایسے ایسے سوال کر لیا کرتے تھے کہ جن کے جوابات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی معلوم نہیں ہوتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کا جواب بڑے غور سے سنیں۔ تو جب وہ آئے اور انہوں نے آ کے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی، تو ہر آدمی چاہتا تھا کہ یہ اس کا جواب پتہ چلے، ہمیں پتہ چل جائے کہ کس سن میں، کس وقت میں، کس تاریخ میں قیامت آئے گی، ہم اس سے پہلے تیاری کر لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو گئے، اس کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ لازمی سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ قرآن کے اندر واضح ہے وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ 5 اللہ کے ایسے خزانے غیب کی باتیں ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کو، اور انہی 5 میں ایک یہ ہے کہ اس کے اندر قیامت کب آئے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ختم فرما لی، قال این السائل عن قیام الساعة، وہ آدمی کہاں ہے جو قیامت کے بارے میں بھی سوال کر رہا تھا، اسے لے کر آؤ۔ وہ آدمی کہنے لگا انا یا رسول اللہ، میں ہوں وہ آدمی اے اللہ کے رسول، میں نے ہی آپ سے سوال کیا تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ نے سوال کا رخ موڑ دیا، آپ نے فرمایا کہ ما اعددت لها، قیامت کے بارے میں سوال کر رہے ہو، تم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ یعنی یہ اصل مقصد نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، اصل مقصد یہ کہ تم کیا تیاری کر کے لے کے جاؤ گے قیامت کے دن، یہ ہے پوچھنے کی بات۔ تو قال یا رسول اللہ ما اعددت لها کبیر صلاة ولا صوم، کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے کوئی زیادہ نماز روزے کی تیاری تو نہیں کی، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احب وانت مع من احببت، کہ انسان کا خاتمہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور تم بھی اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ فرماتے ہیں کہ فما رأیت فرح المسلمون بعد الاسلام فرحهم بهذا، اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو جتنی خوشی اس حدیث سے ہوئی اور کسی بات سے نہیں ہوئی۔ اس کی تفصیل میں نے ابھی عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی شبہ، کوئی شائبہ نہیں تھا ان کو۔ حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا یحیی بن آدم قال اخبرنا سفیان عن عاصم عن زر بن حبیش عن صفوان بن عسال رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء اعرابی جهوری الصوت فقال یا محمد الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب۔ ایک اعرابی آیا بلند آواز سے کہنے لگا اے محمد آپ یہ بتائیں کہ ایک انسان ایک قوم سے محبت کرتا ہے لیکن اس قوم کے ساتھ مل نہیں پاتا، یعنی ایک انسان چاہتا ہے کہ میں بھی عالم بن جاؤں لیکن میں عالم بن نہیں سکتا، لیکن میں علماء سے محبت کرتا ہوں۔ انسان چاہتا ہے کہ میں بہت نیک بن جاؤں، میں نیک بن نہیں سکتا لیکن میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ جیسے کہ شاعر کہتا ہے احب الصالحین ولست منہم ولعل اللہ یرزقنی صلاحا، کہ میں صالحین سے، نیکوکاروں سے محبت کرتا ہوں، اگرچہ میں خود نیکوکار نہیں ہوں، لیکن مجھے اللہ سے اس بات کی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے ان کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو ایک انسان ایک اعلیٰ منصب کا، ایک اعلیٰ جو ہے مرتبے کا طالب ہو لیکن اس جیسے اعمال نہیں کر سکتا ہو، تو ان اعمال کرنے والوں سے محبت کرنا انشاءاللہ قیامت کے دن اس سے ملا دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اللہ کی محبت بہت قیمتی چیز ہے۔ ہم اہل اللہ جیسے اعمال نہیں کر سکتے، ہم ان مخلصان جیسے اعمال نہیں کر سکتے، ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جیسے اعمال نہیں کر سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حشر قیامت کے دن ان کے ساتھ ہو تو ہمیں ان سے محبت کامل رکھنی پڑے گی۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی معیت اگر چاہیے تو اگر اعمال میں ان کی برابری نہیں کر سکتے تو محبت کامل رکھیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے
کہ قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور انبیاء رضی اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ ہوگا۔ باب فی حسن الظن باللہ تعالی، یہ باب ہے حسن ظن کے بیان میں۔ حدثنا ابو قریب قال حدثنا وکیع عن جعفر بن یرقان عن یزید بن الاسم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول انا عند عبد ظن بی، انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا دعانی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ انسان کو چاہیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بہترین گمان رکھے۔ اگر انسان کے گمان کے اندر کمزوری ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلوں میں بھی کیا ہوتی ہے، اس کے لیے پھر کمزوری ہوتی ہے۔ لیکن اگر انسان کا گمان اور عقیدہ پختہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے فیصلے بھی پھر بہت ہی بڑے ہوتے ہیں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا دَعَانِي، اور میں انسان کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم مجھے مدد کے لیے پکارو گے تو تم مجھے اپنے پاس پاؤ گے اور میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ ہر مشکل وقت کے اندر جہاں انسان کا ساتھ پوری دنیا چھوڑ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہاتھ پکڑتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اس مشکل سے اس کو نکال دیتے ہیں۔ باب ما جاء في البر والإثم حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحزرمي نبيه عن النواس بن سمعان أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس۔ ایک نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نیکی اور گناہ کے بارے میں کہ اللہ کے رسول ایک ایسا ضابطہ بتا دیجئے، ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ چیز نیکی کی ہے اور یہ چیز گناہ کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی بہترین اخلاق ہے، یعنی انسان کا کوئی بھی اچھا خلق، اچھا کردار وہ نیکی سے خالی نہیں ہے۔ اور برائی والاسم ما حاک فی نفسک، جو تمہارے دل میں کھٹکے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور برائی کیا ہے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں، اس بات کو تم ناپسند کرو، یہ ہے گناہ کی چیز۔ یعنی بہت ساری چیزیں انسان کے سامنے ایسی آتی ہیں کہ جس کے بارے میں واضح احکامات موجود ہوتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں واضح احکامات نہیں ہوتے، وہاں پہ انسان کے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آیا میں یہ کام کروں یا نہ کروں، آیا میرے لیے یہ کام کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو وہاں پر انسان کو ایک پیمانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دیا کہ دیکھو اگر تمہارا دل کھٹکتا ہے اس کام کے اوپر تو وہ کام نہ کرو۔ اگر تمہارا دل اس کام کے اوپر کھٹکتا ہے، اگر تم اس بات سے خوف میں مبتلا ہو کہ اگر لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی تو لوگ برا منائیں گے، تو پھر یہ کام نہ کرو۔ لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے کہ تم اگر لوگ بھی اس پہ مطلع ہو جائیں تو تمہیں کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، تمہیں اس بات کا خوف نہ ہو اور تمہارا دل بھی اس پہ نہ کھٹکتا ہو اور تمہیں اچھے اخلاق میں سے لگتی ہو وہ بات، تو تم اس کام کو کر لیا کرو۔ تو فرمایا کہ جو چیزیں ایسی ہوں کہ جس کے بارے میں انسان فیصلہ نہ کر سکتا ہو کہ یہ چیز بہتر ہے اس کے لیے یا برا ہے، تو یہ پیمانہ اس کے لیے بڑا بہترین ہے کہ وہ اس معیار کے اوپر اس کو جانچ لے، تو یہاں پر اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا۔